سارے یہودیوں کا اکٹھا ہونا اور شام میں آگ کا نکلنا، مسلمانوں کا بیت القدس کے لیے اکٹھا ہونا، کیا یہ غزوہ ہند کے آنے کی نشانیاں ہیں؟ سنی نسائی احادیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے۔ اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوگا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہودی تو شروع سے ہی مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ 1999 میں یہودیوں نے سلطان عبد الحمید سے بھی بیت القدس میں رہنے کی اجازت مانگی تھی، مگر سلطان عبد الحمید نے اجازت نہ دی۔ چند سالوں کے بعد یہودیوں نے بیت القدس کے قریب رہنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے گھر بنانا شروع کر دیے۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے بیت القدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس وقت آدھے سے زیادہ بیت القدس کی زمین ان کے پاس ہے، کیونکہ واحد یہودی قوم ہی ایسی ہے جن کو معلوم ہے کہ غزوہ ہند ہوگی، اسی لیے تو انہوں نے اپنا علیحدہ ملک اسرائیل بنایا، کیونکہ ان کو علم ہے کہ یہاں ایک دن بیٹھ کر ہم پوری دنیا پر قبضہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، شام سے ایک آگ نکلے گی جو پوری دنیا پر قابض ہو جائے گی۔ ویسے بھی تو قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اور یہودیوں کا اکٹھے ہونا یہ غزوہ ہند کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ پاکستان تو اسرائیل کے طور پر ہی وجود عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جنگ لگی ہوئی ہے اور تمام مسلمان خاموش ہیں۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ پاکستان اکیلا ہو جائے گا، پھر ترکی مدد کو پہنچے گا، پھر مسلمان ہندوستان پر غالب آ جائیں گے۔ بڑے بزرگوں کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ مسلمان دلی میں اپنا جھنڈا لگائیں گے۔ یہ سب غزوہ ہند کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے کہ غزوہ ہند اس کے ملک سے شروع ہوگی۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے۔